چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 90 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کو 5 اگست کو توشہ خانہ کے غیر قانونی کیس میں غیر آئینی فیصلہ سنائے جانے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ توشہ خانہ میں عمران خان کی ضمانت تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو کمزور ترین فیصلے کی وجہ سے دینی پڑ گئی تھی، مگر توشہ خانہ کیس کی مرکزی اپیل انہوں نے کئی ہفتے مؤخر کیے رکھی۔ عمران خان کی وکلا کی درخواست پر اب یہ اپیل 7 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ نیب کیسز میں ضمانت بحالی کی چیئرمین عمران خان کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ جسٹس بابر ستار کے بینچ سے الگ ہونے کے بعد نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیر 7 نومبر کو سماعت کریں گے۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، گزشتہ روز عمران خان صاحب سے ملاقات میں فلسطین میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم، پاکستان میں بے گناہ گرفتاریوں، زبردستی پریس کانفرنس، اغوا، بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں سمیت لاقانونیت پر فکر مند پایا۔ ان کے حوصلے چٹان کی طرح بلند ہیں۔ جے آئی ٹی ٹیم ہمارے سامنے آئی، تمام سوالوں کے ہمارے سامنے جواب دیے۔ 10 مقدمات میں انہوں نے سوالات کیے۔ عمران خان کا 2 ٹوک جواب تھا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، اور مجھے جس طرح سے شیشے توڑ کر پکڑ کر لے گئے۔ لوگ پرامن احتجاج کے لیے نکلے، کبھی جلاؤ گھیراؤ کا میں نے نہیں کہا، نہ ہی یہ ہمارا کبھی منشور رہا۔ پی ٹی آئی نے 27 سال میں گملہ تک نہیں توڑا۔ خواتین احتجاج میں شامل تھیں، تو کیا خواتین اور بچوں نے پرتشدد کام کرنا تھا؟ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آزاد تحقیقات کروائی جائیں، کیونکہ مقدمات بنانے والی پولیس ہے اور وہی فیصلہ کر رہی ہے، تو ہمیں سنا نہیں جا رہا، ہمیں سنا جائے تاکہ اصل حقائق سامنے آئیں۔ عمران خان قاتلانہ حملے کے وقت پنجاب حکومت کے پروسیکیوٹر بریگیڈیئر مصدق عباسی کے انکشافات۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے میں 3 شوٹرز ملوث تھے۔ معظم شہید کو مارنا مقصود نہیں تھا، وہ گولی نوید کے لیے تھی۔ جنرل نصیر کا نام FIR میں نہ ڈال کر شکوک مزید بڑھا دیے گئے۔ اس حملے میں پولیس کی مکمل معاونت حاصل تھی۔ پولیس، IB، ISI میں سے کسی نے ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ اصل میں ہمیں صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن کرنے ہی نہیں دی گئی۔ جس فون پر ملزم نوید کا اعترافی بیان ریکارڈ ہوا، اسے بھی فورینزک کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ واقعہ 4:16 پر ہوا اور ملزم رات 1:30 بجے لاہور پہنچا۔ یہ پورا وقت وہ کہاں تھا کوئی نہیں جانتا۔ لوگوں کے دل میں ادارے کے لیے کافی دکھ اور غم و غصہ ہے، اور یہ تبھی ٹھیک ہو سکے گا جب تمام ادارے آئین اور قانون کی حدود میں رہ کر کام کریں گے۔ بریگیڈیئر مصدق عباسی۔ عمران خان کی حکومت سازش سے ہٹائی گئی، عدم اعتماد لانے والوں کی گواہیاں آنے لگیں۔ گزشتہ روز ایک TV چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے عدم اعتماد سازش کے ایک اہم کردار سردار اختر مینگل نے عمران خان کے بیانیے کی مکمل تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے عمران خان کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے PDM حکومت بنائی، جبکہ اس سے پہلے رانا ثناء اللہ نے بھی طلعت حسین کے پروگرام میں اعتراف کیا کہ جنرل باجوہ کو توسیع دینے کا فیصلہ عمران خان حکومت گرانے کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ عدم اعتماد کے تمام کلیدی کردار ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں کہ کیسے ایک اچھی چلتی ہوئی حکومت کو سازش کر کے گرایا گیا اور ملک کو تباہی کا شکار کر دیا گیا۔ پچھلے 6 ماہ سے جیل میں غیر قانونی طور پر قید طیبہ راجہ نے جیل سے خط لکھا ہے، جس میں بتایا ہے کہ ماں یاد آتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 9 مئی کا حادثہ جان بوجھ کر کیا گیا تو اس کی عقل پر صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سب کو بہت جلد سچ دیکھنے کی توفیق دے۔ خدا سے دعا ہے کہ ایسا پاکستان بنے جہاں خواتین کی عزت روندی نہ جائے، جہاں سب کو آزادی کا حق ہو۔ خدا کرے اندھیرا جلد ختم ہو اور بہترین صبح آئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کو گزشتہ رات گھر سے گرفتار کیا گیا اور آج انہیں عدالت پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے ان کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں گرفتاری کی شدید مذمت کی گئی اور کہا گیا، تحریک انصاف رہنماؤں کی بلا جواز گرفتاریاں نہ رکنے والا سلسلہ تحریک انصاف کو انتخابی دوڑ سے باہر رکھنے کا بدنیتی پر مبنی منصوبہ ہے۔ الیکشن کمیشن قبل از انتخاب دھاندلی کی کوششیں ترک کر کے تمام جماعتوں کو یکساں ماحول کی فراہمی یقینی بنائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ریاستی فسطائیت اور کریک ڈاؤن کے باوجود ملک بھر میں سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ گزشتہ روز کراچی کے علاقے کماڑی میں PTI پرچم تھامے نوجوان سڑکوں پر نکل آئے، چیئرمین عمران خان کے حق میں نعرے لگائے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی بشام دندئی میں بھی چیئرمین PTI عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے بائک ریلی۔ اس کے علاوہ نوشہرہ میں بھی نوجوانوں نے بائک ریلی نکالی۔ پنجاب پولیس کی ایک اور ظلم کی داستان منظر عام پر۔
فیصل آباد میں تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین کو تقویت دینے کے لیے مقامی تحریک انصاف کے ورکر کی بہن کو اغوا کر لیا گیا۔ یہ ایک ایسی گھٹیا اور غلیظ روایت قائم کی جا رہی ہے جو دیر تک لوگوں کے ذہنوں پر نقش رہے گی۔ منافقت کے عالمی مقابلے میں فضل الرحمان تنہا عالمی چیمپئن بن گئے۔ ستمبر 2023 میں کہا، اگر صدر نے الیکشن کی تاریخ دی تو وہ غیر آئینی ہوگی، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آج نومبر 2023 میں اسی فضل الرحمان کا بیان ہے کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی، اسے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ قوم فضل الرحمان صاحب کو منافقت کے عالمی مقابلے میں اکیلے چیمپئن بننے پر مبارکباد پیش کرتی ہے۔ صدیق جان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کے لیے FIA کو متحرک کر دیا گیا۔ صدیق جان کی تمام ٹویٹس، ویلاگز کا ریکارڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ الیکشن تک زبا بندی کو ممکن بنایا جا سکے۔ جلسہ استحکام پارٹی کا، مگر نعرے اور دیوانے عمران خان کے۔ جب سے عمران خان کو قید اور جلسے کرنے سے روکا گیا ہے، عوام ان کے مخالفین کے جلسوں میں جا کر عمران خان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے میں نوجوانوں نے عمران خان کی تصویر لہرا دی۔ عمران خان کو ووٹ دیں گے، سینہ تان کے کہتے ہیں نوجوانوں کا عزم۔ غریب کے لیے روٹی کھانا مشکل، آٹے کی قیمت میں پھر سے اضافہ۔ گندم کی قیمت میں اضافے کے بعد فلور ملز مالکان نے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق 20 کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت 100 روپے بڑھا دی گئی ہے۔ اسی طرح آٹے کا تھیلا 2750 روپے کا ہو گیا ہے۔ جعلی کریک ڈاؤن کام نہ آ سکے، مہنگائی میں مسلسل اضافہ۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی ادارے شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 12 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 29.88% کی سطح پر آ گئی ہے۔